سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. سوال عرض کرتا ہوں کہ کوئی شخص وضو کرے اور پراپر وضو کرے، بڑے احتیاط کے ساتھ وضو کرے، تمام اس کے ارکان کو پورا کرے، سنت کے مطابق کرے، مسواک بھی استعمال کرے، پوری اعضاء کو بڑے اہتمام کے ساتھ صاف کرے، اور پھر وضو کے بعد مصنون دعا مانگے، اور اس کے بعد نماز کا وقت ہے، اذان ہو چکی ہے، ظہر کی جماعت کھڑی ہے، وہ آدمی بیٹھ جائے، وضو کے بعد سو جائے اور جماعت کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اس وضو کا کچھ فائدہ ہوا بھائیو؟ سوال ہے، کتنی بڑی بات کی اس نے، کتنی بڑے بشارتیں اچھی وضو کرنے پر، بخششیں ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کیوں؟ وضو تو پورا کیا تھا اس نے، لیکن اس کے بعد جو نماز جس کے لیے اس نے وضو کیا تھا نماز نہیں پڑھی، تو کیا ہوا؟ وضو بیکار ہو گیا۔ جمعہ ہے، جمعہ میں بہت ضروری ہے انسان نہائے، صفائی کرے، اچھے کپڑے پہنے، نبی پاک کی سنت کے مطابق کپڑے ہوں، خوشبو لگائے، سرما لگائے، اہتمام سے آئے، خوبصورت طریقے سے۔ جمعے کا دن تو بہت افضل دن ہے، بلکہ ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، ابو سلمہ اس کو پیش کرتے ہیں اس حدیث کو، غالباً ایک اور حدیث ہے اس کو، وہ بھی ابو ہریرہ کی، لیکن کو دوسرے صحابی پیش کرتے ہیں، ابو سعید شاید، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا بھی دنوں میں سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے، کوئی دن اتنا افضل نہیں جتنا کہ جمعہ کا دن افضل ہے۔ اور وجہ بتائی کہ کیوں افضل ہے؟ بندگی کے لحاظ سے اور عبادت کے لحاظ سے۔ تو بتائیں کتنا بڑا دن ہوگا جمعے کا، کتنا اہتمام کرنا پڑتا ہے آدمی کو، ہے نا؟ تو اللہ نے جمعے کے لیے، نماز کے لیے تو کہہ دیا وضو کر لو، لیکن جمعے کے لیے کیا کہا؟ نہا لو، صفائی کرو۔ ذرا آگے بات بڑھ گئی نا، کیوں کہ اہتمام کس کا ہے؟ نماز کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ہم نماز کا ہے، نماز ہے۔ بات سمجھ رہے میری؟ آگے سمجھ بات۔ نہایا دھویا، کپڑے پہنے، صاف ستھرا سب کچھ کرنے کے بعد نماز کا ٹائم ہو رہا ہے،
وہ کہتا ہے یار سو جاتا ہوں میں، کیا جانا نماز پہ. اور تمام تیاری کا فائدہ ہوا بھائیو؟ صحیح بتاؤ، ہوا فائدہ؟ بگاڑ گئی نا سب. کتنی تیاری تھی. اب تیسری 2 مثالیں سمجھ گئے. تیسری بات عرض کرتا ہوں. اللہ پاک قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تم پر میں نے روزوں کو فرض کیا جیسے کہ تم سے پہلے فرض کیے گئے تھے. پھر اس کی وجہ بتائی، لعلکم، کیا بولو؟ شاباش. وہی جو فرض کیے ہیں بھوک کے لیے نہیں، پیاس کے لیے نہیں، سمارٹ بننے کے لیے، وزن کم کرنے کے لیے نہیں، مصیبت کے لیے نہیں، تکلیف کے لیے نہیں، بلکہ میں جو تمہارے یہ کام جو کیا ہے وہ ایک چیز کے لیے کیا ہے. کیا؟ لعلکم، کہ تم پاک ہو جاؤ. تو نماز کے لیے وضو کس لیے دیا گیا؟ کہ تم پاک صاف ہو کے کدھر آ جاؤ. جمعے کے لیے حکم دیا نہاؤ دو صاف کپڑے پہنے کے پاک ہو کر کہاں آ جاؤ. بات کلیئر ہوگی. اگر ہم نے وضو کر لیا نماز پہ نہیں گئے تو وضو بیکار. اگر ہم نے سبحان اللہ بولے اگر ہم نے خوب نہا دو گے کپڑے پہن کے سو گئے، نہانا دھونا بیکار. کیوں؟ کہ جو ہمیں پاک کیا گیا تھا، وضو کرایا گیا تھا، ہم نے اس کی اصل مقصد کو چھوڑ دیا. آ رہے ہیں قریب؟ اس کے مقصد کو چھوڑ دیا تو ہمارا جو پہلا فعل تھا، جس بے انتہا عبادتیں رکھی تھیں، وہ بیکار گیا، وہ بھی گیا. ہمیں جمعہ دیا گیا، میں ایک حدیث بتا دیا، بہت حدیث ہیں اس کے مطابق، اور اس کی تیاری کے لیے ہمیں تیار کیا گیا، لیکن مقصد تیاری نہیں تھی. مقصد کیا تھا؟ جمعہ پڑھنا تھا. تو اس مقصد کو چھوڑ دیا، وہ ساری تیاری بیکار گئی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں رمضان دیا اور تمہیں پاک صاف کیا. کیوں کیا؟ اس مقصد کو ہم نے نہیں پایا تو یہ سارا رمضان ہمارا. رسول تو یہی کہتا ہے. وہ اگلا مقصد کیا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پاک صاف کیا؟ میرے بھائیو، اگلا مقصد 1 2 نہیں بلکہ 3 مہینے بندی ہے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج. تو یہ جو پاک اور صاف کیا ہے، بزرگان فرماتے ہیں اس کا مقصد کیا تھا پاک کرنے کا؟ یہ کیسا وضو کرایا اللہ نے، پورا مہینہ جو ہمیں پاک کیا، صاف کیا، اور ایسا پاک صاف کیا کہ جو بھی جس انداز سے بھی چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی جس طرح بھی رمضان میں داخل ہو گیا، رمضان کو اس نے ایکسیپٹ کر لیا، جو کچھ کیا اس نے کر لیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی بھی ہو میں نے اس کو بالکل پاک کر دیا، صاف کر دیا، بالکل ہے ہی نہیں، اس کو جسم کو ایسا پاک کیا ہے، اس کو میں نے ریڈی کر دیا جسے وضو کے بعد جسم کے ایک ایک حصے سے گناہوں کو نکال دیا جاتا ہے، جمعے کے غسل کا سب کچھ نکال جاتا ہے. تو رمضان میں اللہ پاک جب رمضان سے آدمی نکلتا ہے تو ہر بچہ مرد عورت کیا ہوتا ہے؟ اس پاکی کی خوشی منانے کے لیے ہم آ کے عید مناتے ہیں کہ آج ہم پاک ہو گئے الحمدللہ. یہ بات صحیح ہے. تو آخر مقصد کیا ہے اس کا پاکی کا؟ اللہ نے ہمیں کیوں پاک کیا؟ وضو کا تو مقصد پتہ چلا، نہانے کا اس کا کیا مقصد ہے؟ تو لگتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے بھی 2 عبادتیں، ایک عظیم عبادت میں تم سے کراؤں. اب وہ عبادت کیا ہے؟ کہ میں تمہیں اپنے گھر کا، اپنے بیت اللہ کا تمہیں اسے طواف کراؤں. بولے سبحان اللہ. اس کی تیاری اتنی زبردست اللہ پاک نے کی ہے، اتنی زبردست تیاری کرائی کہ پورا مہینہ ہمیں پاک صاف کیا، جسموں سے سارے گناہوں کو نکال دیا، ظاہر بات نے ہمیں بالکل صاف و شفاف کر دیا. کرنے کے بعد کہا کہ اب تم تیار ہو گئے ہو، اس قابل ہو گئے ہو کہ اب تم جا کر سبحان اللہ میرا جو گھر ہے اس کی زیارت کر سکتے ہو، اس کے گرد چکر کاٹ سکتے ہو. واہ واہ، کیا کیا چیزیں جو انسان حاجی جاتا ہے تیار ہو کے، یہ اس کی تیاری کرائی گئی ہے. کتنی بڑی تیاری، تو بتائیں عبادت کتنی بڑی ہوگی بھائی. کیوں نہ ہو. کہاں گھومتا ہے آدمی، کس گھر کو دیکھتا ہے، کس کو چھوتا ہے. سبحان اللہ. حجر اسود کتنی بڑی چیز ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک حدیث فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود پر اپنے بوسہ مبارک لب مبارک کو رکھ کر دیر تک رکھا اور روتے رہے. تو میں یہ دیکھ رہا تھا، پھر آپ نے وہاں سے لب ہٹائے، اس کے بعد پیچھے مڑ کر دیتے حضرت عمر وہ بھی رو رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ عمر واقعی رونے کی جگہ ہی ہے، رونا چاہیے. تو کچھ حضرت کو دیکھنا، پھر اس پہ جا کے ہم بھی اپنے لبوں کو وہاں رکھنا، مجھے بتائے کس قدر پاکی کی ضرورت ہوگی اس کے لیے. پھر اس آب زمزم کو پینا،
پھر ان جگہوں پہ گھومنا. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جھانکنا، دوڑنا، چکر لگانا، یہ تو اتنی عظیم چیز ہے اس جگہوں پر کہ یہ تو اللہ کی یاد ہی بن گئی ہے، ذکر بن گیا ہر چیز. دیکھیں آپ عرفات میں رات کو بیٹھنا، مزدلفہ سے گزرنا، ان جگہوں کو دیکھنا، کنکریوں کو گننا، حضرت اسماعیل کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں تازہ ہو جانا، ان جگہوں کی زیارت کرنا، آب زمزم پینا، الحمدللہ ان جگہوں پہ سجدہ کرنا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک رکھے گئے ہوں، وہاں سے خوشبو کیسے جا سکتی ہیں؟ ان قدموں کی نورینت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ وہ تو تہ بدر نور سے ڈوبی ہوئی بستی ہوگی. الحمدللہ اتنی نورانی بستی بن جاتی ہے کہ جیسے انسان جاتا ہی ہے اور خانہ کعبہ کو دیکھتے تو وہیں اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اور حکم ہی ہوتا ہے کہ دیکھنے کے بعد مانگ جو مانگنا ہے، ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں، میں سب قبول کر لیتا ہوں. یہ تیاری کس کی تھی بھائی رمضان؟ اس کی تھی کہ یہ جو حج کے دن آ رہے ہیں الحمدللہ بڑے عجیب دن ہے. عرفات کیا مقام ہوگا مجھے بتائیں، صفا مروہ کیا مقام ہوگا. یہ ایک ایک بات کی تشریح کرنے لگے، اتنی نورانی تو ان جگہوں کی کہ آدمی کی ہسٹری ہے پوری، ہر چیز پر، ہر چیز پر اونچی ہسٹری آپ کو ملے گی کہ یہاں سے یہ ہوا، وہاں ہوا. آدمی کو وہاں پہنچ جانا، بیٹھنا، گھومنا، رہنا، کھانا پینا، سونا، ان جگہوں پہ سجدے کرنا. سبحان اللہ. ایسے خانہ کعبہ کو دیکھنا کہ یہ وہ خانہ کعبہ ہے، یہ وہ گھر اللہ کا کہ ساری زندگی جس کے تصور کر کے ہم تجھے سجدے کرتے رہے. آنکھوں سے آدمی دیکھ رہا ہے. تو آج ہم پہنچ جاتے ہیں جلدی، اللہ کا کرم ہے، یہ بھی انتظام کر دیا. لیکن وہ لوگ جہازوں میں جاتے تھے، سال سال جو بیچارے چلتے چلتے ہی مر جاتے تھے، ان کا کیا حال ہوگا مجھے بتایا. تو ضرورت ہے، یہ تو اللہ کی شان ہے کہ جیسے جیسے معاملہ چلتا جاتا ہے ایمان بہت کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں. ان کے متحمل نہیں ہوتے اتنے بڑے سفر کر سکیں، اتنی مشکلات کو جھیل سکیں. آج یہی سفر بہت مشکل نظر ہمیں آتا ہے، حالت ہماری ایسی جو ہو گئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ثواب میں کمی نہیں کی. حاجی وہ بھی تھے، حاجی ہم بھی ہیں. بولے سبحان اللہ. ملتا ہے الحمدللہ ثواب اسی طرح جیسے حاجی کو دیتا ہے. تو اتنے بڑی عبادت کی اللہ نے جو ہمیں تیاری کرائی ہے، اس کے لیے کتنے مہینے دیے؟ شوال سے شروع ہو گیا، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج. تو ہم مجھے بتائیں بھائیو کہ ان تین ماہ کے اندر ہمیں کیسے گزارنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان گیا فارغ، بس دوسرے دن جو ہمارے خلافات شروع ہو جاتی ہیں، اللہ اکبر، ایسے ایسے کام شروع ہو جاتے ہیں، بالکل دنیا دار بن جاتے ہیں. بس کوئی کہیں کر رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کدھر ہالیڈے منا رہا ہے، کوئی کدھر نکل گیا، کوئی کدھر نکل گیا. اللہ کے بندو یہ تو ویسی ہے کہ وضو کر کے ہم سو گئے، نہا دو کے ہم سو گیا اور ہم نماز کو بے نہیں گئے تو وہ پاکی ختم ہو گئی. ہم نے اگر 3 مہینے یہ شوال سے ہم نے اپنے آپ کو بالکل ویسے ہی نہیں رکھا کہ جیسے رمضان میں اللہ نے پریکٹس کرائی تھی، تو سارے رمضان کی برکاتیں ختم ہو جاتی. یار جیسے میں نے آپ کو 2 مثالیں دی، تو سارا رمضان کی جو کیفیت اور برکات اور ثواب ہم نے حاصل کرنے ہیں، تو ان 3 مہینوں میں بڑی احتیاط سے زندگی گزارنی ہے. باقاعدہ گناہوں سے بچنا ہے، نمازوں کی پوری پابندی کرنی ہے، وہی عبادات کو اسی طریقے سے کرنا ہے. اللہ نے جو 2 توفیقیں ہمیں دی ان دنوں کے اندر رمضان میں، ان کو باقاعدہ ویسی جیسے کم ہو جائے لیکن قائم رکھنا ہے. تہجدوں کو قائم رکھنا ہے، تلاوتوں کو قائم رکھنا ہے، اپنی ان عادات کو برقرار رکھنا ہے. 3 مہینے بالکل اسی اعتقاد سے تاکہ ہمارا رمضان بھی قبول ہو جائے، اور اس پاکی کو جو اللہ نے کرائی اس کی برکت سے ان 3 مہینوں کے اندر جو حج میں اللہ نے انعامات رکھے ہیں وہ سارے ہمیں حاصل ہو جائیں. بہت احتیاط کی. آج شوال کی کون سی تاریخ ہے؟ 9-10 تاریخ ہوگی. تو اب جو ضائع ہو گیا ہمارے ایک آدھ ہفتہ اس کو تو بھول جائیں، لیکن اب سمجھیں کہ یہ طہارت تو کرا دی ہے، لیکن اب ہمیں سستی نہیں کرنی ہے. کوئی نماز ہماری قضات کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی نماز ایسی نہ ہو ہم جماعت سے نہ پڑھ رہے ہوں، کوئی نماز ایسی نہ ہو جب سے وقت کا آنا رہے ہوں، کوئی چیز ایسی نہ ہو جو ہم ترک کر رہے ہوں، کوئی عبادت ایسی نہ ہو جو ہم سستی کر رہے ہوں. کیونکہ اب تو اصل ہے نماز کے لیے صرف وضو کمپلیٹ کرنے کے بعد نماز اصل ہے. اسی طرح یہ رمضان جو اصل تو ہے، اب اصل آیا ہے کہ ان حج کے مہینوں کو ہم اپنے آپ کو اس طرح کر کے گزاریں. تو بالکل سستی نہیں ہونی چاہیے. 3 مہینوں کے اندر پوری طرح سے گزارے الحمدللہ. اب ایک اشکال آتا ہے کہ اتنے سارے ہم حاجی تو نہیں ہیں، ہمیں پاک تو کر دیا لیکن ہم حج تو نہیں کر رہے، ہم حج پہ تو نہیں جا رہے. بات آتی ہے خیال کی. تو حاجیوں کے لیے حج پہ جن کو اللہ نے بلایا ہے الحمدللہ باغے جا رہے ہیں، ان کا نام بھی بڑا زبردست حاجیوں کا رکھا ہے کہ وہاں گئے، جیسے رمضان میں داخل ہوئے سب کو پاک کر دیا.
اللہ فرمایا جو بھی حاجی آ جائے گا اور جس نے حج کیا ہوگا، جس کو میں نے بلایا، حج کے بعد اس کو ایسا پاک کر دوں گا جیسے ماں کی پیٹ سے نکلا۔ بہت بڑا انعام، باقی انعام تو لگی اپنی جگہ جو ہے الحمدللہ، لیکن پہلا انعام اللہ نے دے دیا، ایک انعام تو یہ دے دیا، پڑھنا تو ڈھیری انعام ہے اس کے حج کے بعد، حاجی صاحب کے جو ہوتے ہیں نا بہت ہے۔ تو بھائی یہ تو بات سمجھ آ گئی، تو کیا یہ حاجیوں کے لیے ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم جو رمضان کے بعد جیسے وضو کے بعد تو جو نماز پڑھتا ہے ہر آدمی، تو ہم تو پھر اس میں نہیں، حاجی ہوں گے وہی عبادت کر سکتے ہیں حج کی، انہیں فائدہ ہوگا اس طہارت کا جو انہوں نے کیا رمضان کے اندر۔ تو بھائی سن لیں، حدیث ہے اس پر کہ محروم آپ بھی نہیں رہ سکتے، سبحان اللہ، محروم تمہیں بھی نہیں چھوڑ، کیونکہ عام رحمت اللہ تعالیٰ کی پاک سب کو کی ہے ہمیں رمضان میں، تو ہمارا کیسے بنے گا؟ فرمایا تمہیں کام کرنا، اللہ کیا کہ جو حاجیوں کی مشابہت اختیار کر لے گا، بولے سبحان اللہ، جو حاجیوں کی مشابہت اختیار کر لے گا تو اس کو بھی ویسے ہی ثواب ہوگا جیسے عرفات کے اندر وہ بھی کھڑا۔ تو بھائی بڑی خوشخبری ہے تو ہمارے لیے الحمدللہ، نہ ٹکٹ کٹا، نہ پیسہ دیا، نہ کچھ کیا، ہم نے جو کام کرنا ہے ان 3 مہینے میں، جو حاجی کرے وہ کام کو ہم کریں۔ حاجی جھوٹ بولتا ہے، جیب کاٹتا ہے، پیسے گنتا ہے، حاجی تو کام کرتا ہے فٹافٹ، نماز کے ٹائم سارا کہاں گزارتا ہے؟ حرم میں گزارتا ہے، بھاگتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ تو یہی زندگی ہم کرتا ہے، اسے کہتے ہیں مشاہبت۔ وہ تو ہر احرام باندھا ہے، ہم بغیر احرام کے حاجی ہوتے ہیں الحمدللہ۔ وعدہ کر لیا آپ سے، یہ 3 مہینے کا پوری زندگی ہے اس سے یہ، لیکن یہ 3 جو مہینے حج کو اپنے آپ کے کیا سمجھے ہم؟ مجھے اللہ نے کہہ دیا کیا سمجھے؟ احرام تبدیل ہو گیا ہے، لیکن چلو سفید کپڑے پہننے الحمدللہ، سفید وہ نہیں پہن سکتے تو پورا اہتمام کن سے رنگ کا کریں ان 3 دنوں میں، 3 مہینوں میں سفید کپڑے کا کر لیں، نیت کر کے اللہ تعالیٰ، ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی احرام کے اندر ہیں، اور تو حاجی احرام پہنتے ہیں تو ہم بھی احرام پہن لیتے ہیں سفید۔ فرض واجب نہیں بتا رہا میں، آپ ایک مثال دے رہا ہوں، عاشقانہ مثال ہے، تو ہم بھی کہیں جی سفید کپڑے آج سے پہن لیتے ہیں، انہوں نے بھی آرام باندھ لیے، ہم بھی آج سے آرام باندھ لیتے ہیں۔ شوال سے حج کے دن شروع ہو گئے، اور حج کے دن کی ساری برکات بڑی افضل ہے، ایک صبح سے لے کے شام تک، تو پکا وعدہ کہ الحمدللہ اس کے بعد ہماری کوئی نماز ایسی نہیں ہونی چاہیے جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، باوجود اس کے کہ جو شرعی عذر موجود ہے، تو اللہ نے کہہ دیا ابھی اس کی چھوٹ ہے۔ باقی کسی آدمی کو بھی حکم نہیں ہے، اذان ہو رہی ہے اگر اس نے حاجی بننا ہے، اور صرف ان حج کے نام نہیں بلکہ کیا ہے، اپنا رمضان بھی اس نے قبول کروانا ہے، اور اس کے بھی لیلۃ القدر کے انعامات لینے ہیں جو کچھ ہم نے محنت کی ہے، اس 3 مہینے کو بھی ہمیں ویسے گزارنا پڑے، تو پلس وہ انعام اور پلس الحمدللہ حج کے انعام، دونوں انعام ہمارے جو ہیں اکٹھے ہو جائیں۔ تو یہ بہت خوبصورت دوستوں میرے ذہن میں بات آئی تھی کہ ہم اپنے آپ کو بیکار نہ سمجھیں، فضول نہ سمجھیں، بلکہ ایک اصل کام اب شروع ہو گیا ہے کہ الحمدللہ جس باقی ہمیں جو کرائی تھی اس کے بعد ہم اہتمام یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مکمل کیا سمجھنا ہے، حاجی سمجھنا ہے۔ اور جناب جب عید کا دن ہوگا تو ہم بھی کہیں گے الحمدللہ وہاں جو انعام ہو رہے گے، عرفات والوں یہ کر دیا، ہم کہیں جی ہو گیا الحمدللہ ہمارے، اے حاجیوں میں نے تمہیں یہ دے دیا، ہم کہیں الحمدللہ ہمیں بھی ملے گی۔ حاجی چلو تم بھی قربانی، ہم بھی قربانی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ہوگا نا یہی؟ تو بھائیو نہ داڑھی کاٹیں نہ بال کاٹیں، حاجی کی مشاورت کرنے نا ہم نے پورا، وہ تو قربانی کے ساتھ کریں گے، ابھی سے کر دیں گے، سنت کوئی قطع نہیں کریں گے، نماز کوئی قطع نہیں کریں گے، سب فضول حیات گناہ کی باتیں ہیں، جو سب چیزیں حرام ہیں جیسے ہم روزے میں کرتے تھے اس کو قائم کر کے الحمدللہ اپنے آپ کو پورا وجود کر، کیونکہ بھائی زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ شکر یہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پاک کیا، پاک کرنے کے بعد جس مقصد کے لیے پاک کیا تھا اللہ نے ہمیں وہاں تک بھی پہنچا دیا، اس سے پہلے ہمیں موت نہیں دی۔ بہت بڑا فیلڈ ہمارے پاس ہے دوستو، زندگی کا بہت بڑا فیلڈ ہے الحمدللہ، ہم چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آج نیت کر لیں گے اس چیز کی کہ ہم نے حاجی بننا ہے تو الحمدللہ کل موت بھی ہو جاتی ہے تو یہ ہے کہ جو حج پہ جاتا ہے اور حج کے دوران اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اللہ اکبر حاجی کے درجے پہ اٹھتا ہے۔ تو آج ہم نیت کرتے ہیں ہم جائیں نہ حج پہ جائیں، استطاعت ہمارے میں نہیں ہے حج پہ جانے کی، تو لیکن ہم تو حاجی ہو گئے اور ہم نے نیت کر لی، ہم نے احرام باندھ لیا۔ اگر اس دوران میں 3 مہینے میں اللہ بلا لیتا ہے تو الحمدللہ حاجی بن کے نکل جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین الحبیب الامین، اللهم صل علی سیدنا و مولانا
النبي الأمي وزوجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعملنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.